یہودی ویٹ کر رہے ہیں دجال کا. آگے پوچھتے کیا ہیں؟ اصحاب کہف. تو اصحاب کہف میں ایسا کیا ہے جو دجال کے ساتھ لنک کرتا ہے؟ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ادریس علیہ السلام کا ٹائم ہے. یہودی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تو نبی ہے پھر تو تو شروع سے ہر چیز وٹنس کرتا ہوا آ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, وہ کہہ رہے یہ کوئی ٹیکنالوجی ہے ذوالقرنین کی جس کے بارے میں تجھے پتہ ہونا ضروری ہے. یہ ڈیٹیلنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اصحاب کہف کی. جو دجال کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے یہ سوال پوچھے آ کے, اور اللہ نے ان کے سوال میں یہ جواب اتنی تفصیل سے دیا ہمیں. یہودی کس کا انتظار کریں؟ مسیح کا. اور یہودی سوال کیا کریں آ کے؟ نبی علیہ السلام سے ذوالقرنین کا بتائیں, اصحاب کہف کا بتائیں, اور روح کا بتائیں. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کل بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے آئندہ سے کہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی جو سوال انہوں نے کیے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ انہوں نے پوچھا ہے روح کیا ہوتی ہے, تو ان کو کہہ دو کہ نہیں بتائیں گے آپ کو, کسی کو بھی نہیں بتایا. میں اللہ کہہ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں بتایا, کہہ دو بس اللہ کا امر ہے, اس سے زیادہ نہیں میں نے بتانا روح کے بارے میں, کیونکہ تمہیں امپریس کرنے کے لیے نہیں ہم نے نبوت رکھی ہوئی کہ جو تم نے سوال کیے یہ ہم نے جواب دے دیے. تم کون ہو؟ تم بتاؤ گے کہ تمہارے سوالوں کے جواب ٹھیک آتے ہیں تو نبی ہیں. اللہ بتائے گا نبی کون ہے. اور سے سمجھیں کہ اتھارٹیٹیو ٹون میں سوال کا جواب انکار میں آیا کہ نہیں بتانا آپ کو, بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کا امر ہے. کیا ہے روح کیا نہیں ہے تفصیل نہیں بتانی آپ. یو وانٹ ٹو فیل یو فیل, یو وانٹ ٹو پاس اٹس گڈ فار یو. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. ہم آپ کو آپ سوالوں کے جواب دے کے یہ پروو نہیں کریں گے کہ ہم نبی ہیں. ہم آپ کے بھلے کے لیے آپ کو جواب دے دیتے, اپنے بھلے کے لیے نہیں آپ کو جواب دے دیتے. یہ سائیکالوجی سمجھیں. ان تینوں سوالوں میں سے ڈائریکٹ روح کے سوال کو نہ کر کے اللہ نے کیوں بتایا. بھلائی ہوتا وہ اس طرح کا سوال اس طریقے سے نہ کرتے تو ہمیں روح کو بھی پتہ چل جاتا, مگر نہیں, انہوں نے نہیں بھلا ہونا دیا ہمارا. دوسرے سوال پہ اصحاب کہف کے اوپر تفصیل آ رہی ہے اور ذوالقرنین پہ بھی تفصیل آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں قصے کس صورت میں؟ سورہ کہف میں. اس کا مطلب ہے کہ جو سوال یہودیوں نے کیے ہیں ان کے جواب میں کیا آیا؟ سورہ کہف. روح کا سوال کا جواب جس آیت میں آیا وہ آیت سورہ کہف سے بالکل پہلے والی آیت ہے سورہ اسراء. اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. یہودیوں کے کہ روح کی جو آیت آئی ہے نا کہ ان کا جواب کیا ہے کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کے بارے میں کم ہی بتایا اللہ نے. ٹھیک ہے, تو یہ دو پے در پے صورتیں. تو انہوں نے کیا پوچھا آ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہی مسیح ہے کہ نہیں, یا یہ ایک نبی آنا تھا وہ آیا کہ نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ سورہ کہف. اب سورہ کہف اصحاب کہف کے تھرو اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے؟ دجال کے تھرو. لنک سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ویٹ کر رہے ہیں, یہودی ویٹ کر رہے ہیں دجال کا. آگے پوچھتے کیا ہیں؟ اصحاب کہف. آگے پوچھتے ہیں ذوالقرنین. تو اصحاب کہف میں ایسا کیا ہے جو دجال کے ساتھ لنک کرتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ بھی ہوئی ہے جہاں سے ان کے مسیح کو یہ سمجھ لیں. میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں, ذرا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ اصحاب کہف کو اس ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ملا ہے جس ٹیکنالوجی سے ان کے مسیح نے آنا ہے اور باقی یہ کام کرنے ہیں. ذوالقرنین کو اس ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ہے کہ جس ٹیکنالوجی سے ان کے مسیح نے آنا ہے, ورنہ نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کرتے؟ اور ہزار باتیں ہیں, یہ دو باتیں اور روح بھی ایسی چیز ہے ان کے خیال سے کہ یہ تین ایسی چیزیں جو ان تینوں کے بارے میں کنسیپچلائز کر لے گا وہ نیوکلیئر ریئیکٹر لگا دے گا. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا پیغام دنیا کے ایک ایک گھر میں پہنچے گا بغیر دعوت کے, بغیر کنونشنل مینز کے ایک ایک گھر میں ایک ایک انسان کو پہنچا. کیوں؟ ان کے مسیح نے کرنا ہے نا. ان کے مسیح کتاب میں کہہ رہے ہیں, یہ خود بتاتے ہیں. انہوں نے آگے پوچھا کیا ہے؟ ہمیں یہ ٹیکنالوجی بتا دیں تو آپ ہمارے مسیح ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سپر پاور ہوں گے. دجال ان کی سپر پاور ہے نا. تو اگر آپ کو یہ پتا ہے, ٹیکنالوجی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ورنہ کہانیاں سن کے نہیں آپ مانتے ہوتے. اگر آپ کو وہ والی کہانی آتی ہے تو آپ ہمارے نبی ہیں. ایسے تو کوئی نبی نہیں ہوتا نا. نہ یہودی ابھی مانتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو کہانیاں اچھی سناتا, پرانی ہسٹری آتی ہو تو نبی ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہی پتا ہے. یاد رکھیے گا, یہ اگر عیسائی یہ سوال پوچھتے نا تو میں آپ کو یہ جواب نہ دیتا.
یہ یہودیوں نے پوچھے آ کے. عیسائی کہتے ہیں کہ ایب نارمل سپر نارمل ایکچولی دیو ملائی قسم کا سپر نارمل لارجر دین لائف انسان ہونا ضروری ہے, ورنہ تو اللہ کا بچہ ہی نہیں ہے, ہمارا نبی نہیں ہے, ہمارا اوتار ہی نہیں ہے, تو اللہ کا اوتار ہی ہے نا. یہودی یہ مانتے نہیں ہیں شروع سے. توریت کے اندر, تناخ کے اندر ایکچولی توریت میں, نوییم میں بھی اور خطوئیم میں بھی, تینوں سیکشنز آف دا جو ان کی بائبل ہے, تینوں کے اندر ملا کے ساری کی ساری, آئی تھنک 19 ہیں کہ 21 ہیں, ملا لیں چلیں, 2 تھوڑی سی کروڈ ہے, 21 نشانیاں ہیں جو ساری کی ساری بتا رہی ہیں کہ وہ غیر انسانی مخلوق نہیں ہے مسیح, عام انسان ہونا ضروری ہے داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے. عیسائی یہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں عام انسان ہوا تو پھر کیا خدا ہوا, کیا خدا کا بیٹا ہوا. ٹھیک ہے, سو یہ بہت ضروری ہے کہ میں انسان کیوں پروو کر رہا ہوں یہودیوں کے کہ وہ انسان ہو. اگر وہ انسان ہونا ضروری ہے تو آپ اس سے 1000 سال پہلے کی ہسٹری کا سوال کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی ہے تو تو ازل سے ہے. یہودیوں کو یہ کانسیپٹ نہیں, نہ ہی مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے. نبی علیہ السلام ازل سے نہیں ہے, دنیا میں حضرت آدم کے ساتھ سے چلتے ہوئے آ رہے ایک چیز کا پتہ ہے, نہیں. نبی علیہ السلام عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے بیٹے ہیں, اپنے ٹائم پہ آئے ہیں, اپنے ٹائم سے پہلے کی خبر جتنی اللہ نے بعد میں دینی تھی دی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو نبی علیہ السلام سے آ کے وہ پوچھ رہے ہیں ہزاروں سال پہلے کا واقعہ. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ادریس علیہ السلام کے ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ سن کے یہودی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تو نبی ہے پھر تو تو شروع سے ہر چیز وٹنس کرتا ہوا رہا ہے. نہیں, وہ کہہ رہے یہ کوئی ٹیکنالوجی ہے ذوالقرنین کی جس کے بارے میں تجھے پتہ ہونا ضروری ہے. جو اصحاب کہف کے اوپر بھی, ذوالقرنین کے اوپر بھی اور روح کے اوپر بھی کوئی چیز کامن ہے جو تمہیں پتہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ نبی کو اللہ نے وہ گفٹ دیا ہوتا ہے, تبھی دنیا میں ایک کام اور ایک گھر میں پیغام پہنچائے گا. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ سو اصحاب کہف اس لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. قرآن پاک نے اصحاب کہف کی وہ تفصیل بھی بتائی ہے, وہ بھی جو کسی اور گروہ کے بارے میں کسی اور ڈیٹیل اس لیول کی ڈیٹیل کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے. کہ 2 بندوں کا آپس کا ڈائلاگ, ان کے باہر کے حالات, اس جہاں وہ سوئے ہیں ان کے حالات, اور جو جس جگہ پہ سوئے ہیں اس جگہ کے حالات, سب ایک ایک سٹیپ سے تفصیل سے بتائے جا رہے ہیں. سلایا کیسے ہے, سونے کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے, جب وہ سلا دیا ان کے اس پورے کے پورے دورانی میں جتنے میں سوئے ہیں اس دوران کیا ہوتا رہا, جب وہ اٹھے کیسے اٹھے, اور جب بات کی اٹھنے وہ کیا بات کی. یہ ڈیٹیلنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اصحاب کہف کی. یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور گروہ جماعت ایک بندے کے بارے میں اس لیول پہ ڈیٹیل نہیں بتائی. تو اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہے نا, کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, تو ہمیں ان آیات سے وہ صاف ظاہر ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے اصحاب کہف کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا تھا. کیونکہ ضروری کیوں جاننا, کیونکہ جو دجال کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے یہ سوال پوچھے آ کے, اور اللہ نے ان کے سوال میں یہ جواب اتنی تفصیل سے دیا ہمیں. ٹھیک ہے.